یہ کہانی ہے روشنی اور اس کے گھر والوں کی۔ ایک دن روشنی کی ساس بولی، اے منحوس، جلدی کرنا، کھانا لے کے آ، میرے پیٹ میں چوہے دوڑی جا رہے ہیں۔ تجھے نظر نہیں آتا کہ وقت پہ کھانا بنانا ہے؟ ہر وقت چارپائی پہ تو سوتی رہتی ہے اور کام کہہ دو تو موت پڑ جاتی ہے۔ روشنی بولی، ماں جی میں کھانا بنا تو رہی ہوں، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں۔ میں کون سا فارغ بیٹھی ہوئی ہوں؟ ایک اتنی گرمی ہے اور اتنی گرمی میں بھی آپ سب کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے ڈانٹے جا رہی ہیں۔ روشنی کا شوہر بولا، اے منحوس، بکواس بند کر، تو کس لہجے میں میری ماں سے بات کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو کھانا لیٹ بنا رہی ہے، ایک تیری غلطی ہے اور اوپر سے ہم پر ہی چلا رہی ہے تو۔ اگلے دن روشنی کنویں پر پانی لینے کے لیے اپنے گھر سے آتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ وہ واپس لوٹ جاتی ہے گھر کو۔ رستے میں جب وہ اپنے گھر کو واپس آ رہی ہوتی ہے تو اسے اس کی دوست سشمتا اور اس کا شوہر ملتا ہے، جسے وہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتی ہے، کیوں نہ کہ سشمتا اس کے بچپن کی دوست تھی جس کی شادی ہو گئی۔ ایک دن اس کی دوست بولی، ہائے روشنی، تم کیسی ہو؟ تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور ہاں، وہ تمہاری پیاری سی چھوٹی سی جو بچی ہے وہ کیسی ہے؟ وہ کتنی سی ہو چکی ہے؟ وہ بہت چھوٹی تھی جب میں نے اس کو دیکھا تھا، مجھے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ اور تمہارا شوہر وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کام کرتا ہے؟ روشنی بولی، میں بھی ٹھیک ہوں اور میری بچی بھی ٹھیک ہے۔ میرا شوہر وہ کچھ نہیں کرتا، اگر اس کا دل کرے تو وہ کام کر لیتا ہے، اگر اس کا دل کرے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہم چاہے بھوک سے مریں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سارا دن اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کی ماں اسے جو کہتی ہے وہ بس وہی کرتا ہے۔ تم اپنے پتی کو میرے پاس بھیج دو، اسے شہر بھیج دو، میں اسے کام سکھاؤں گا، میں اسے کام پہ رکھ لوں گا اور اچھے خاصے پیسے دوں گا جس سے تم لوگوں کا گزارا اچھا خاصا ہو سکے اور وقت آنے پر تم لوگ بھی شہر سیٹل ہو جاؤ گے۔ سشمتا بولی، ہاں روشنی، تم اپنے شوہر سے بات کرنا، وہ میرے شوہر کے پاس کام پہ آ جائے، وہ اسے اچھے خاصے پیسے دے گا اور تم لوگوں کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ روشنی بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں ابھی جا کے بات کرتی ہوں، میں ابھی بات کرتی ہوں ان سے۔ اس کے بعد روشنی اپنے گھر آئی۔ وہ دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کے شوہر کو ایک بہت زیادہ اچھی نوکری ملنے والی ہے۔ روشنی چپکے سے وہاں پر کھڑی رہی، لیکن اس کے شوہر اور اس کی ساس کو بالکل بھی پتہ نہ چلا کہ روشنی آ چکی ہے۔ روشنی کی ساس اپنے بیٹے کو بہت ہی زیادہ پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ روشنی اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے جا کے کہنے لگی، سنیے، جب میں کنویں سے پانی بھر کے واپس آ رہی تھی تو مجھے میری بچپن کی دوست سشمتا ملی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ سشمتا کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ آپ کو شہر میں بہت اچھی نوکری دلوا دیں گے، وہ بہت زیادہ اچھے پیسے دیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ روشنی کی ساس بولی، اے لڑکی، تو رستے میں دوسروں کے شوہر سے باتیں کرتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے ماں باپ نے یہی تمیز سکھائی ہے تجھے؟ میں تو پہلے کہتی تھی یہ جو روز روز کنویں سے پانی بھرنے جاتی ہے کوئی تو بات ہوگی، اسی لیے تو یہ ہر روز اکیلے ہی نکل جاتی ہے۔ سنو بیٹا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے اس کا ایک دو دفعہ تم منہ توڑو گے پھر ہی یہ سدھرے گی۔ اور رہی بات کام کی، میرا بیٹا کام نہیں کرے گا، وہ جتنا کرتا ہے، جتنا لاتا ہے، اس میں کھاؤ اور خوش رہو۔ روشنی کا شوہر بولا، اے منحوس، میری بات سن، میں کوئی کام وام نہیں کرنے والا اور نہ ہی تجھے مفت کی روٹیاں کھلانے والا ہوں۔ تیرے باپ کا نوکر تو نہیں لگا ہوا، جا اپنے باپ کے پاس جا اور اسے کہے تجھے پیسے دیں اور اس سے اپنا گھر بار چلا، مجھ سے یہ کام وام نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں تیری؟ روشنی بولی، ساری زندگی انہوں نے ہی تو ہمیں کھلایا پلایا ہے، اب باپ بھی کچھ کر لیں، میں اپنے بوڑھے باپ کو اور کتنا زیادہ تنگ کروں۔ اس بات پر نیل کو روشنی پہ بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ پھر نیل روشنی کو مارنے لگا، وہ ٹانگوں سے، ہاتھوں سے، اس نے بہت ہی زیادہ روشنی کو مارا اور پھر روشنی بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر گئی۔ نیل کی ماں بولی، بیٹا مجھے لگتا ہے یہ مر چکی ہے، چلو چلو ہم یہ گاؤں چھوڑ کے جلدی سے چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر یہ پولیس آ گئی تو ہمیں ساری زندگی حوالات کے پیچھے گزارنی پڑے گی۔ تم فکر مت کرو، میری بہن کی بیٹی ہے، میں اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی، تم میرے ساتھ چلو، ہم ہماری بہن کے گاؤں میں چلتے ہیں۔
اور پھر روشنی کافی دیر تک زمین پر بے ہوش پڑی رہی، کیوں نہ کہ ابھی اس کی بیٹی بھی گھر پہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد روشنی کی بیٹی بھاگتے ہوئے چیختے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئی، کہنے لگی، ماں ماں ماں، آپ کو کیا ہو چکا ہے ماں؟ روشنی کی بیٹی اینا اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگی، کہنے لگی، ماں ماں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ماں آنکھیں کھولو، ماں مجھے لگتا ہے پاپا اور دادی دونوں چلے گئی ہیں، کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے، ماں پلیز آنکھیں کھولو نا ماں۔ تھوڑی ہی دیر بعد روشنی اٹھ کے بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کو وہ ساری باتیں بتانے لگی جو تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی تھی۔ روشنی اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی تمہارے بابا اور تمہاری دادی نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے تو انہیں ایک اچھا مشورہ دیا تھا کہ وہ اچھا سا کام کر لیں۔ اس کے بعد روشنی اور اس کی بیٹی اینا شہر آئی اپنی دوست سشمیتا کے گھر۔ جب روشنی اور اینا سشمیتا کے گھر آئی تو وہ دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سشمیتا بولی، روشنی تم کیسی ہو؟ کیا حال ہے؟ تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، اور یہ تمہاری بیٹی، تم دونوں بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہو، کیا کوئی بات ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو تم مجھے بتاؤ۔ روشنی نے وہ ساری باتیں سشمیتا کو بتائی جو کہ اس کے گھر میں ہوئی تھی، اس کے شوہر اور اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب باتیں اس نے سشمیتا اور اس کے شوہر کو بتائی۔ روشنی کہنے لگی، سشمیتا تم میری بہت اچھی دوست ہے، کیا تم ہمیں اپنے گھر میں رہنے دے سکتی ہو؟ سشمیتا میں تمہارے گھر کے سارے کام کروں گی، میں بس چاہتی ہوں کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کے ایک اچھا انسان بن جائے، میری بیٹی بہت زیادہ پیسے کمائے اور ہم بھی اپنا علیحدہ گھر لے کے اس میں سکون سے رہیں۔ سشمیتا میں تمہاری بہت احسان مند ہو جاؤں گی۔ سشمیتا کا شوہر بولا، نہیں روشنی، تم ہماری چھوٹی بہنوں جیسی ہو، تم ہمارے کام نہیں کر سکتی، بلکہ تم بھی سشمیتا کی طرح ہی اس گھر میں رہو گی۔ روشنی نے سشمیتا اور اس کے شوہر کا دل سے بہت ہی زیادہ شکر ادا کیا اور کہنے لگی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کے بعد سشمیتا اور اس کے شوہر نے روشنی کی بیٹی اینا کا ایڈمیشن اسی اسکول میں کروایا جہاں اس کا بیٹا علی پڑھتا تھا۔ وہ اسکول بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ اس اسکول کے ٹیچر بہت ہی زیادہ اچھے تھے، کیوں نہ کہ وہ بچوں کو بہت پیار سے پڑھاتے۔ اگلے دن اسکول کی ٹیچر اینا اور علی کو پڑھانے لگی اور کہنے لگی، بچوں پڑھو، اے فار ایپل، بی فار بنانا، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ بچے بھی پیچھے سے بولنے لگے، اے فار ایپل، بی فار بنانا، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ روشنی ہمیشہ سشمیتا اور بچوں کے لیے لذیذ کھانے بناتی اور سب مل بیٹھ کے کھاتے۔ وہ سب بہت ہی زیادہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ان کی زندگی پہلے سے بہت ہی زیادہ پرسکون اور خوشنما ہو چکی تھی۔ روشنی دل کی بہت ہی اچھی تھی، وہ بغیر کام کیے سشمیتا کے گھر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس نے سشمیتا کے گھر کی ساری ذمہ داری لے لی۔ وہ ان کو بھی خوش رکھتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ خود بھی خوش رہنے لگی تھی۔ سشمیتا اور اس کے گھر والے سب روشنی پر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔